آپ بتائیے کہ جی دنیا میں ایک شہر کراچی ہے اور کراچی میں ایک شہر جو ہے وہ عباس ٹاؤن ہے اور عباس ٹاؤن میں ایک مسجد ہے, اس کی اتنی کھڑکیاں, وہ کہے گا کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ وہ کہے گا میں نے دنیا نہیں دیکھی, تم عباس ٹاؤن لے گئے جی. بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ 1 سال کے بچے کو اگر ماں باپ کے تعلقات آپ بتانے لگیں گے تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا, مگر بڑا ہو کے بڑے گل کھلائے گا. اس لیے یہ اس کو سمجھنے کی چیز ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے. مثلا بچے کا کام نہیں ہے یہ, ایسا ہی ہے. بہت ساری چیزیں, یا مثال کے طور پہ ہم سے کوئی کہے کہ جی قبر میں یہ ہوگا اور آخرت میں یہ ہوگا, تو ہم کہیں گے جی مولا نے کہا ہے تو ہم مان رہے ہیں, ورنہ جو گیا ہے وہ تو واپس آیا نہیں, جو بتائے کہ کیا ہوگا. اور جب کسی نے کہا مولا علی سے کہ آپ قبر کے بارے میں اور برزخ کے بارے میں اتنے یقین سے فرماتے ہیں کہ گویا علی آپ نے دیکھا ہے, تو فرمانے لگے 70 مرتبہ مر کر دوبارہ اٹھایا جاؤں تو مجھے اس بات پر اتنا یقین نہیں ہوگا جتنے پیغمبر کے قول پر یقین ہے. یہ ساری باتیں میرے نبی نے مجھے بتائی ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو بہت ساری تو باتیں ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آئیں گے نا. یہ میں نے چند مثالیں دی کہ ایسا ہوتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے, فلاں چیز فلاں کا موضوع نہیں ہے, فلاں بات اس کے سامنے کرنے کی نہیں ہے. ایسے ہی 5 چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے سمجھنے کی نہیں ہے, خواہ اس میں زور نہیں لگاؤ. سب سے پہلی چیز شب قدر. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ جب اللہ نے کہہ دیا تمہیں کیا پتا, تو تم سے ہی کہہ رہا ہے نا وہ, ہم سے کہہ رہا ہے نا وہ. تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ تو یہ ہماری وادی نہیں ہے. عرفاء کرام پورے ماہ رمضان کی ہر رات میں ہماری طرح جو ہم شب 23 کے اندر اعمال انجام دیتے ہیں, وہ پورے رمضان میں ایسے ہی اعمال انجام دیتے ہیں کہ کیا معلوم یہ رات ہو, کیا معلوم یہ رات ہو. احتیاط کا تقاضا. تمہیں نہیں پتا. دوسری چیز جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا, زیادہ دیر تو نہیں ہو رہی مجھے جی, دوسری چیز جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے وہ ہے اسم اعظم. ہمیں نہیں پتا اسم اعظم کیا ہے. لہذا بڑے بڑے لوگ اولیاء الہی, عرفاء, صوفیاء کرام, صوفیوں کی وادی کچھ قدرے مختلف ہے, لیکن عرفاء, صوفیاء ساری زندگی کیا کر رہے ہو بھائی؟ اسم اعظم ڈھونڈ رہا ہوں. ساری زندگی اسم اعظم ڈھونڈتے رہے. میرے مولا علی سفر پر جا رہے ہیں, ایک یہودی کی سواری بھی کچھ قریب آئی. حضرت نے پوچھا من انت, کون ہو؟ کہا میں فلاں ہوں اور فلاں قبیلے سے ہوں. حضرت نے فرمایا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا فلاں وادی کا. حضرت نے فرمایا میرا اور تمہارا سفر قدر مشترک ہے, ساتھ چلے. ایک ایسے رستے سے گزر ہوا کہ جہاں دریا کا بند ٹوٹنے کی وجہ سے رستہ زیر آب تھا, اور رستہ پھاندنے اور اس طرف جانے کے لیے گھوڑا ڈوب جائے گا اگر وہاں سے گزریں گے, تو اتنا پانی گہرا ہے. وہاں دونوں کے گھوڑے آ کے رکے, ایک نگاہ پانی کو دیکھنے لگے. یہ یہودی جو مولا کے قریب گھوڑا لیے کھڑا تھا, اس نے اپنے سر سے چادر اتاری اور دریا پر پھینکی, تو وہ پتھر بن گیا. وہ چادر پتھر بن گئی اور یہ اپنا گھوڑا لے کر اس طرف چلا گیا. وہاں جا کے چادر پکڑا تو وہ کھنچتی چلی گئی, چادر بن گئی, پھر ڈال دی اپنے اوپر. مولا اسی طرف کھڑے تھے. کہنے لگا آپ کیسے آئیں گے؟ بلائی سماتے ہیں. کہنے لگا آپ کیسے آئیں گے؟ میرے مولا نے فرمایا ہم بغیر چادر کے آئیں گے. مولا نے اپنے گھوڑے سے کہا چلو. گھوڑا جہاں پیر رکھتا تھا وہ جگہ پتھر ہو جاتا. مولا اس پار چلے گئے. جب وہاں آ کر کھڑے ہوئے جہاں پہلے وہ یہودی پہنچا ہوا تھا, کہنے لگا میرے پاس تو اسم اعظم ہے, آپ کے پاس کیا ہے؟ ماشاءاللہ. مولا نے فرمایا وہ اسم اعظم تمہارے پاس کیا ہے؟ کہنے لگا بتا نہیں سکوں گا, اشارہ دوں گا. حضرت نے فرمایا اشارہ دو. کہنے لگا کہ آخری نبی کے وصی کا نام.
मौला ने फरमाया जिसका नाम लेके तुम दरिया पार करते हो वो अली मैं हूं। अब ये कोई किसी मेरे बच्चे को गलत फहमी ना हो कि हमारे पास तो इसमें आजम है। भाई मौला अली हमारे पास है तो भाई हर आदमी ये तजर्बा नहीं करे कि मौला का नाम लेके छत से छलांग लगा दे कि कुछ भी नहीं होगा। ये नाम लेने के लिए भी तहारत चाहिए, मगर करने का काम है जब ये तहारत ज़ाहिरी, रियाजत ज़ाहिरी, इतने दिन तक गोश्त नहीं खाएंगे, इतने दिन तक फलां चीज़ नहीं खाएंगे, इतने दिन तक फलां काम नहीं करेंगे, ये रियाजत ज़ाहिरी जब यहूदी और हिंदू करके कुछ पा सकते हैं तो मौलाई ज़्यादा पा सकता है। थोड़ी सी मेहनत कर लो, तवज्जो है। मौला अली का नाम इसमें आज़म है, इसके कुछ शराइत हैं। इतना जान लो कि स्कूल तुम्हारा ठीक है, किसी और दरवाजे पे ना जाना, स्कूल यही है जहां आए हुए हो। वो और बात है कि कुछ बच्चे पहली सफ में, इस मजलिस की मिसाल नहीं है, स्कूल में कुछ बच्चे पहली सफ में बैठे होते हैं, कुछ मुंह छुपाए हुए कोने में बैठे होते हैं कि उस्ताद हमसे पूछ ना ले, तो वो भी बहरहाल क्लास का ही तालिब इल्म है। और ये जो सर उठा उठा कर इशारा कर रहा होता है उस्ताद मुझसे पूछो, ये भी शागिर्द है। दोनों एक ही क्लास में हैं, दोनों एक ही स्कूल में हैं, मगर वो कहां और सलमान कहां। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद और आले मोहम्मद। तवज्जो कर लिया आपने। दूसरी चीज वो है इसमें आजम, वो मेरे और आपके बस की बात। अली को दर्क करना, मौला अली को दर्क करना, मैं तो बहुत आराम से कह सकता हूं कि मेरे बस की बात नहीं है। मौला अली को दर्क करना कुन है मारिफत अली। अली है क्या? लोग बाज बातें कर रहे होते हैं, मुझे उनसे गरज नहीं है, कुछ मेरी गर्दन पे भी छुरियां चलाते हैं। क्या कहने हैं? जब कोई फजाइल पढ़ो, जब कोई मनाक़िब पढ़ो, जब कोई अज़मत की बात करो तो बाज़ लोगों का ज़ौक़ तो खुद का ज़ौक़ तो है नहीं। जी हाँ, शेर व शायरी का तो ज़ौक़ है, फ़ज़ाइल का ज़ौक़ नहीं है। फ़ज़ाइल में फिर उन्हें बहुत सारी चीज़ें याद है, कायदे कानून याद आ रहे होते हैं, तो इससे ज़्यादा तनक़ीद करूँगा तो फिर कोई छुरी तेज़ हो जाएगी मेरे लिए। मैं कई मरतबा छुरियाँ अपने ऊपर लगवा चुका हूँ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता और अल्हम्दुलिल्लाह एक तरीक़े से हम चल रहे हैं। दूसरा जो इसमें आज़म, इसको पहचानना मेरे और। तीसरी चीज़ वो है इल्म क़यामत। क़यामत कब आएगी हमारा काम ही नहीं है, इंतज़ार करो बस। 1400 साल पहले कुरान ने कहा था कि साअत करीब है, वो जो 1400 साल पहले करीब कही गई थी अब तक नहीं आई। तो क़यामत के बारे में हम नहीं जानते कि क़यामत क्या है, थक नहीं गए। चौथी चीज जिसके बारे में हम नहीं जानते और हमें इस वादी में जाने नहीं चाहिए वो है विलादत अहले बैत का हाल। नबी की विलादत, सरकार की आमद कैसे हुई गौर न करना, मौला अली की आमद कैसे हुई तहकीक नहीं करो। हकीमा खातून को भी जान नरजिस की मदद के लिए आ जाइए। बीबी हुजरे में कहीं बाहर आके कहीं फरमाती हैं ए अस्करी, वहां तो कोई आसारे हमल नहीं है। जब बच्चे की आमद हो रही होती है तो कुछ आसार होते हैं, कुछ इशारे होते हैं, वहां तो कोई आसार नहीं है। मेरे मौला अस्करी ने फरमाया ये बात आखिरी की हो रही है, पहला तुम्हें कैसे समझ में आएगा। मेरे मौला ने फरमाया, मेरे मौला अस्करी ने फरमाया पुप्पी जान ये अम्र इलाही है और अल्लाह खुद जानता है कि कैसे भेजेगा। मेरा मजमा मुझे जवाब दे कि कितनी देर लगी होगी इस गुफ्तगू में। आज मुहावराती ज़बान में कह लीजिए 2 मिनट,
میری بیوی جب اس گفتگو کے بعد حجرے میں گئیں تو کیا دیکھا؟ سجدے کی حالت میں امام، اور آیت زبان پہ دہرائے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، صلوات پڑھے محمد آل۔ پہلے کی آمد بھی دیکھ لیجئے، اگر اللہ نے دروازے سے بلایا ہوتا تو حاسدین تو پہلے ہی حسد کی بیماری میں مبتلا تھے، کہتے بھائی اگر ابو طالب کی زوجہ دروازے سے نہ جاتی تو کون جاتا؟ شابی تو ابو طالب کے پاس ہوتی تھی، تھکے ہیں آپ حضرات، شابی تو حضرت یہ نہ جاتی تو کون جاتا؟ لیکن اللہ نے دروازے سے نہیں بلایا، یہ بات ہی ختم کر دی، یہ بحث ہی ختم کر دی، دروازے سے نہیں جائیں گی۔ دیوار کو مس کیا، قرآن اگر پہاڑ پہ اترے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، اور بولتا قرآن اگر دیوار کعبہ سے مس ہو تو دیوار کھلے گی نہیں؟ دیوار ایک مرتبہ کھل گئی، میری بیوی اندر چلی گئی اور دیوار جڑ گئی۔ اب چابی بھی ابو طالب کے پاس، چابی بھی پرانی، ہاتھ بھی پرانا، مگر 3 دن تک دروازہ نہیں کھلا۔ اس کی وجہ تھی جاتے ہوئے صرف ایک آدمی نے دیکھا تھا۔ اللہ مسلمانوں کے مزاج کو تو جانتا تھا نا، یہ بعد میں کہہ دیں گے خبر واحد ہے، ایک آدمی نے دیکھا ہے، کہ 3 دن ٹھہراؤ سارا مکہ دیکھے۔ جاتے ہوئے ایک نے دیکھا ہے، آتے ہوئے پورا مکہ دیکھے گا۔ چابی حضرت ابو طالب کے ہاتھ بھی وہی، چابی بھی پرانی، تالا نہیں کھل رہا۔ جب تالا نہیں کھلا تو کسی ایک مشرک کی آواز آئی، بھائی مشرکوں کا غلبہ ہے، تاریخ ذہن میں ہے آپ کے، ایک مشرک کی آواز آئی، اے ابو طالب تالا توڑ دو، تو برابر سے سرکار کی آواز آئی، سرکار نبی کی آواز آئی، چچا تالا وہ توڑتے ہیں جو کردار کے اچھے نہ ہو، ہمیں تالا نہیں توڑنا۔ اور ابھی ایک مرتبہ میرے مولا نبی نے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، میرے مولا نبی نے ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ ہمیں اپنی آیت دکھا۔ مولا نبی نے آیت دیکھنے کا اظہار کیا، خواہش کی، دعا کی، وہی جگہ جو بند ہوئی تھی دوبارہ کھل گئی، اور پھر اندر گئے تو ماجرا کچھ اور ہے۔ انتہائی سکون کے ساتھ حضرت فاطمہ بنت اسد تشریف فرمائے، اور مولا کائنات ان کی گود میں 3 دن پہلے کی آمد ہے، کچھ نہیں کھایا، روئے نہیں، آنکھیں نہیں کھولی، تو جیسے ہی نبوت کی امامت میں گرمی پائی اور مولا نبی کی گود میں مولا علی آئے، فوراً آنکھیں کھول کر چہرے کا دیدار کیا، اور مولا نبی نے اپنی زبان مولا علی کے منہ میں دے دی، پہلی گھٹی لو آب دہن۔ اظہر حسن زیدی مجھے یاد آ رہے ہیں، فرماتے ہیں علی وہ ہے جسے نبی نے زبان دے دی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات۔ حال سرکار دو جہاں کے بارے میں بھی غور نہیں کرنا، سب سے پہلے بات سرکار کی ہو رہی ہے جی۔ مینار ہل گئے، ستارے اترنے لگے جی، ایک خوشبو پھیلنے لگی، وہ ایک شعشع کے نام سے ایک گوشت کا لوتھڑا تھا، صرف اس کا منہ تھا اور باقی بدن لوتھڑا تھا جی، گردن ہلتی تھی اس کی اور باقی کو لوتھڑا تھا، اسے ٹوکری میں اٹھا کے اس کے مرید کرتے تھے، اور بہت بڑا نجومی تھا۔ جب سرکار کی آمد جس رات میں ہوئی تو وہ اپنے
کہہ لیجئے کہ خانقاہ کے اندر تھا، اس نے نور اترتا ہوا دیکھا، اس نے کچھ آثار دیکھے جو کتابوں میں پڑھایا جاتا رہا کہ ایسا ہوگا، تو کہنے لگا مجھے مکہ لے چلو، وہ نور میں نے پہاڑی پر سے مکے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے مکے لے چلو۔ مکے میں اسے لا کر خانہ کعبہ، مشرکوں کا دور، کعبے میں سبھی آتے تھے، وہاں اس کی ٹوکری لا کے رکھ دی۔ تو اب طواف کرنے والوں اور زیارت کرنے والوں کو وہ اس ٹوکری میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا کہ اچانک حضرت ابو طالب کی آمد ہوئی۔ تو چیخنے لگا، شور مچانے لگا، اپنے مریدوں کو، اپنے جو اٹھا کے لائے تھے جو اس کے چاہنے والے تھے، کہنے لگا اسے بلاؤ۔ وہ جو سامنے آ رہا ہے لمبا قد، دراز قد، صحت مند، وجی باوجاہت، اسے بلاؤ۔ یہ دوڑتے ہوئے گئے، کہنے لگے وہ ہمارا جو پیر صاحب ہے، وہ جو ٹوکری میں بیٹھا ہے، وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ حضرت ابو طالب نے دور سے دیکھ کے فرمایا، حضرت نے فرمایا مجھے غرض نہیں ہے اس کے پاس جانے کی، میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنا راستہ لے لیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ کوئی بات ہوئی ہے، جب واپس آئے کہنے کیا کہہ رہا ہے وہ؟ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں کیوں جاؤں گا، میں تو نہیں جاتا اس کے پاس، کہنا میری ٹوکری اس کے پاس لے جاؤں۔ اب اس کی ٹوکری اٹھا کر حضرت ابو طالب کے قریب آئے، اس نے آواز دے کر کہا اے صاحب خوش شکل، توجہ ہے حضرت ابو طالب کو، اے صاحب خوش شکل، میں ترجمہ کر رہا ہوں، مجھے اتنا بتاؤ کہ کل رات تمہارے گھر میں کسی کی ولادت آمد ہوئی ہے؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتا؟ کہا تمہاری پیشانی میں اس کا نور ہے۔ تو یہ دو مثالیں دی میں نے آپ کو، ایک آخری مولا کی، ایک پہلے مولا کی۔ امام موسیٰ کاظم کی سن لیجئے مثال، بشار، معاف کیجئے گا، بشار مکائی مولا کے صحابی، مولا صادق کے، وہ کہتے ہیں کہ میں پہنچا حضرت کی خدمت میں، تو میں نے حضرت کے چہرے پہ بہت خوشی کے آثار، بہت ہی حضرت کو میں نے شادمان دیکھا، میں نے حضرت کو خوش خرام دیکھا۔ تو میں نے کہا مولا کوئی خوشی ہمیں بھی سنائے۔ حضرت نے فرمایا کہ جاؤ اپنے مولا کو سلام کرو۔ تو میں نے دیکھا نوزاد بچہ، جو ابھی چند لمحوں پہلے جیسے دنیا میں کوئی بچہ آتا ہے، یہ نوزاد بچہ گہوارے میں لیٹا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا مولا کہ یہ ابھی کچھ دیر پہلے اللہ نے میرے بعد والا امام تمہیں عطا کیا ہے، امام موسیٰ کاظم، جاؤ اپنے مولا کو جا کے سلام کرو۔ تو بشار کہتے ہیں کہ میں گہوارے کے قریب گیا اور میں نے سلام کیا، تو انہوں نے فصیح عربی میں جواب دیا، اور جواب کے فوراً بعد کہا 3 دن پہلے اللہ نے تمہیں بیٹی دی ہے، جو تم نے اس کا نام حمیرہ رکھا ہے وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، نام بدل دو۔ تو چوتھی چیز وہ ہے ولادت اہل بیت کا حال، یہ کیسے دنیا میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اس کے بارے میں غور کرنا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ اور مجلس مکمل کروں فضائل کے باب میں، 5ویں چیز جو میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے، وہ ہے مقام فاطمہ۔ ہم نہیں جانتے کہ فاطمہ کیا ہے۔ فاطمت ان معرفتہا، خبردار تم فاطمہ کی معرفت سے آری ہو خالی ہو، نہیں جان سکتے کہ فاطمہ کیا ہے۔ فضائل کے باب میں دلائل بہت ہیں کہ نہیں جان سکتے کہ فاطمہ کیا ہے۔ میرا اور آپ کا بس اتنا کام ہے کہ ہم اس بی بی سے اپنی مودت اور محبت کا اظہار کریں۔